اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، ایک تحریف کا ازالہ ہے۔ آج کل بات بات پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ قابل غور بات ہے، جب تک صحیح بخاری نہیں چھپی تھی یا نہیں لکھی گئی تو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، اس ٹائم بھی تو مسلمان تھے جی۔ تو اور امام بخاری علیہ رحمہ خود کسی کے شاگرد نہیں ہیں، ظاہر شاگرد ہیں، ان کا بھی کوئی استاذ تھا جس سے وہ جن پر اعتماد کرتے تھے، اصول علم کرتے تھے جی۔ تو اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی نسخہ میں تحریف آج کل کئی لوگوں نے کر دی ہے۔ اس سے پہلے آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 256 میں آپ نے وہ یہ کتاب لکھی۔ اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا اصل نام ہے۔ اور یہ بخاری شریف تقریباً 16 سال میں مکمل ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام موصوف نے، جن تلامذہ سے صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ چلا وہ 4 بزرگ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں کے چاروں بزرگ مقلد ہیں، کسی نہ کسی امام کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ اور آج جو بخاری کا نام لیتے ہیں وہ تو ہیں ہی غیر مقلد، ان کا امام بخاری سے کیا تعلق ہے؟ امام بخاری تو خود مقلد تھے جی۔ ایک تحقیق کے مطابق مجتہد فی المسائل تھے، اور ایک تحقیق کے مطابق امام بخاری شافعی المسلک تھے، باقاعدہ حوالہ جات موجود ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جن سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ وہ چلایا وہ 4 بزرگ تھے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں، پھر اصل بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم بن معقل بن الحجاج النصفی۔ نمبر 2، حماد بن شاکر النصفی الحنفی جی۔ نمبر 3، محمد بن یوسف الفربری۔ نمبر 4، ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی البزدوی۔ یہ 4 تلامذہ تھے صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ جن سے چلا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، ابراہیم بن معقل بن حجاج النصفی جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ 294 ہجری میں ان کا وہ انتقال ہوا، اور حماد بن شاکر النصفی الحنفی دوسرے نمبر پر جو تھے 311 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 3، محمد بن یوسف الفربری 320 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور نمبر 4، ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی البزدوی 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا۔ کوئی بھی تاریخ کی کتاب میں آپ بتا دیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی غیر مقلد ہو یا ان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، وہ مجتہد بھی تھے اور مقلد بھی تھے۔ اب دیکھیں ان چاروں کا تعارف دیکھیں۔ سب سے پہلے بزرگ ہیں ابراہیم بن معقل بن الحجاج النصفی۔ ان کے متعلق ہے کہ یہ کتاب ہے حافظ مورخ عبد القادر قریشی کی، الجواہر المضیہ فی تراجم الحنفیہ، یعنی الجواہر المضیہ کے اندر انہوں نے فقط جو حنفی محدث تھے ان کے تراجم یا ان کی بایوگرافی یا ان کے حوالہ و آثار کا ذکر فرمایا، اور لکھتے ہیں کہ جامع بین الحدیث والفقہ۔ ابراہیم بن معقل جو تھے حدیث اور فقہ کے جامع تھے، بلکہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ ہم عالم بمعانی الحدیث، صفحہ 118 جامع ترمذی دیکھ کے لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے مطالب کو سب سے زیادہ فقہاء جانتے ہیں۔ امام بخاری کے راوی بھی کیا ہیں؟ فقہ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ فقیہ ہیں، اور ہیں بھی کون؟ حنفی بزرگ ہیں۔ پہلے ابراہیم بن معقل بن حجاج الحنفی۔ نمبر 2، تاج العروس دیکھیں زبیدی کی، اس میں لکھا ہے کہ حماد بن شاکر النصفی بھی تھے اور حنفی بھی تھے، تو یہ بھی جو کیا تھے؟ حنفی تھے۔
نمبر 3 محمد بن یوسف الفربری، یہ بھی حنفی بزرگ تھے۔ نمبر 4 ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی البزدوی، جی یہ بھی حنفی یا شافعی المسلک تھے۔ اور سلطان الفقہ جو مشہور فتاوی نظامیہ کے نام سے ہے، اس میں موجود ہے کہ جو بخاری شریف پہلے تھی، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ذکر بھی موجود تھا۔ امام بخاری نے ان سے بھی روایات لی ہیں، لیکن بعد میں مقلدین نے اس کو حذف کر دیا۔ پاک و ہند سے مختلف اشاعت بخاری کی ہوئی، بہت افسوس ہوا کہ امام اعظم کا نام اس سے نکال دیا گیا۔ یہی ہم آج مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بخاری کے نسخے میں بہت زیادہ کچھ لوگوں نے تحریف کی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب 16 سال میں مکمل ہوئی۔ دیکھیں امام، ابھی ہم نے چاروں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے محمد بن یوسف الفربری جو ہیں، ان کے نسخوں میں جی جنہوں نے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بعد میں سنا، حماد بن شاکر کے نسخے سے 200 اور ابراہیم بن معقل کے نسخے سے 300 احادیث زیادہ مروی ہیں۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ اور یہ کوئی بات، یہ حوالہ کسی عام بندے کا نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی فی احوال الراوی، اس کے صفحہ 30 پر یہ بات موجود ہے کہ ان دونوں نسخوں میں فرق ہے۔ جی دیکھیں حماد بن شاکر کے نسخے سے 200 اور ابراہیم بن معقل کے نسخے سے 300 حدیث زیادہ مروی ہیں۔ کتنا فرق پڑ گیا حدیث کا، ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے، تو پھر کیسے قابل اعتماد رہی جی بخاری؟ اور نمبر 2 الحافظ المحدث ابو الولید الباجی، 474 ہجری میں ان کا انتقال ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو ذر ہروی نے بیان کیا کہ ہمیں ابو اسحاق مستملی نے بتایا کہ میں نے صحیح بخاری کو اس کے اصل نسخے سے جو فربری کے پاس موجود تھا نقل کیا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں بعض چیزیں تو ناتمام ہیں، نامکمل ہیں، ناقص ہیں، اور بعض چیزوں کا مقام بالکل خالی ہے۔ چنانچہ بعض تراجم میں ابواب ایسے تھے کہ ان کے بعد کچھ بالکل درج ہی نہ تھا، اور بعض حدیث ایسی تھیں کہ ان پر ابواب ہی نہیں تھے، اوپر جو ترجمہ الابواب امام بخاری قائم کرتے ہیں وہ ہی نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے ملا دیا۔ معلوم ہوا کہ بعد میں بھی اس کے اندر تبدیلی ہوئی جی۔ اور یہ کتاب التعدیل والتجریح، پہلی جلد صفحہ 310 پر یہ جو ہے محدث حافظ ابو الولید الباجی کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ ہم نے بعد میں یہ چیزیں ملائی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 لاکھ حدیث سے اس کا انتخاب فرمایا۔ صحیح بخاری کو اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہزاروں آدمی نے سنا، لیکن جو روایت کرنے والے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 4 تھے۔ دیکھیں بخاری کے نسخے میں ایک اور تخریف، انڈیا کے مشہور مولوی محمد داؤد راز اور پاکستان کے پیر جھنڈا بدیع الدین راشدی اور کرم الدین سلفی نے مکتبہ اہل حدیث کراچی سے بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کا اردو ترجمہ شائع کیا، اور اس میں رفع یدین کے باب میں ایک حدیث پر عمل جراحی کیا۔ دیکھیں عن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا۔ یہ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 102 پر حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر نے پہلی تکبیر کے وقت اور رکوع کے وقت اور سمیع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ اور 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کی، اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور حماد بن سلمہ نے ایوب عن نافع سے اس کو مرفوعاً روایت کیا، یہ دیکھیں مرفوعاً روایت کیا، مرفوعاً۔ اور ابن طہمان نے ایوب اور موسیٰ بن عقبہ سے اس کو مختصراً روایت کی۔ اس جگہ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جو ہے وہ نہیں کیا، نمبر 2 اس میں اتنی جگہ یعنی 10 جگہوں سے کم جگہ رفع یدین بیان کیا۔ چنانچہ امام موطا جو ہے
موطا امام مالک اور موطا امام محمد دونوں میں 10 جگہ کی رفع یدین کی جگہ صرف 5 جگہ کی رفع یدین کی روایت ملتی ہے، اور دوسرے دونوں کتابوں میں یہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا فعل ہے، نہ کہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند صحابی تک پہنچے، ہاں قولاً خواہ فعلاً، جی مرفوع اسے کہتے ہیں جس کی سند حضور تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فعل ہے، نہ کہ نبی پاک کی حدیث۔ اور ان دونوں کتابوں میں یہ مالک عن نافع عن ابن عمر کی سند سے روایت ہے، جس کو امام بخاری سنہری سند فرماتے ہیں، اور امام ابو داؤد نے نہایت صراحت سے بیان فرمایا، الصحیح ہو فیصلہ کیا کہ ابن عمر کا جو ہے وہ قول کا، الصحیح ہو قول ابن عمر لیس بمرفوع۔ پر امام ابو داؤد پہلی جلد صفحہ 115 امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ یہ ابن عمر تک موقوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، جبکہ ترجمے میں اس کو حدیث کہا گیا، اس کو مطلب مرفوع کہا گیا، جی باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ مرفوع ہے، ورفع ذالک ابن عمر النبی یہ کہہ دیا ہے، یہ نسخہ باقاعدہ چھپا ہوا ہے۔ تو امام کے آخری فیصلے کا یہی مقصد تھا، جو نام نہاد غیر مقلدین ہیں جی، تو انہوں نے خط کشیدہ عبارت کو عربی متن سے حذف کر دیا اور دوسرا ترجمہ کر دیا۔ کتاب الصلاۃ جی صفحہ 295 حدیث نمبر 700، دیکھیں کہ کتنا غیر مقلدین نے اس حدیث میں ڈنڈی ماری ہے۔ لہٰذا غیر مقلدین بخاری کے نسخوں کے اندر باقاعدہ تحریف کرتے ہیں اور تبدیلی کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی باقاعدہ ثابت ہے، ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح جو قدیمی نسخے ہیں ان کو اپنے پاس رکھ کے قوم کو صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔